السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ پایا، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہم نے اپنی محنتوں کے ذریعے سے اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ باتیں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ایک ایمان والے بندے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، رمضان کے بعد اس کو کیا کرنا ہے۔ رمضان ختم ہو گیا ہے، لیکن رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا۔ اسلام باقی ہے اور اسلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو رمضان کے بعد ایک ایمان والے بندے کا کردار، اس کا رویہ، اس کے اعمال کیا ہونے چاہیے، میں نمبر وار انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کے خاتمے کے بعد ایمان والے بندے کی فکر ختم نہیں ہو جاتی عبادتوں کو لے کر کے۔ نیک بندہ، مومن بندہ، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ، وہ عمل کرنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جاتا کہ ہو گیا عمل کافی ہے، وہ ان اعمال کی قبولیت کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائیں، کیونکہ عبادت کرنے کا یہ مطلب لازماً نہیں ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی ہیں۔ بہت ساری عبادتیں بہت محنت کے ساتھ کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سارے ایسے عمل کرنے والے جو عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کو کیا ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روزے داروں کے بارے میں فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور اسی حدیث کے اندر ہے جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن جہنم سے جیسے وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بہت سارے روزے دار قیامت کے دن وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، پر ان کو روزے کے نام پر سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے اعمال میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کی نیکی تو ملے گی، لیکن پھر وہ نیکی دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو عمل کر کے بندہ بے فکر نہیں ہو جاتا ہے۔ ایمان والے بندے کو کا ٹینشن جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے ختم نہیں ہوتا، فکر اس کو لگی رہتی ہے، خوف اس کو لگا رہتا ہے۔ غالباً امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا راحت کب ہے؟ ایمان والا بندہ ڈرا رہتا ہے نا، ہمیشہ خوف، ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ فکر کی پتہ نہیں میری آخرت کا کیا ہوگا، تو پوچھا راحت کب ہے؟ تو امام حسن بصری نے فرمایا اس پہلے قدم کے ساتھ جو جنت میں جائے گا۔ جب تک وہ جنت میں پہلا قدم نہ پڑ جائے تب تک کہ آدمی کو ٹینشن لگا رہتا ہے، اور لگا رہنا چاہیے، فکر لگی رہنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ فکر لگی رہے گی تو آدمی کیا کرے گا، خوب محنت کرے گا۔ جب آدمی کو ڈر لگا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ عبادت قبول کی نہیں ہوئی تو دوسری کر لوں، تیسری کر لوں، چوتھی کر لوں، پانچویں کر لوں، یہ عبادت بھی کر لوں، وہ عبادت بھی کر لوں، کیونکہ وہ ٹینشن میں ہے کہ اگر یہ نہیں قبول ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ قبول ہو جائے، وہ نہیں قبول ہوئی تو پتہ نہیں یہ قبول ہو جائے۔ اور جب بندہ ٹینشن سے فری ہو جاتا ہے تو وہ سوچے گا رمضان میں عبادت کر لی، مغفرت ہو گئی، ختم۔ ہاں، ہم لوگ رمضان کے ساتھ اسلام کو کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے رمضان میں عبادت کر لی، اللہ رسول نے بولا تھا جس نے رمضان میں روزے رکھ لیے اس کی مغفرت ہو گئی، تو ہماری مغفرت پکی، ہماری جنت پکی، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے بندے کا یہ رویہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ ہاں بہت کر لی، اب تو اللہ کے یہاں قبول، اب تو جنت پکی ہو گئی۔ بھائی اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن حالت کیا تھی؟ قبر کا عذاب جب اس کا تذکرہ سنتے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ جنت کی بشارت نہیں ہے لیکن ایسا ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خوف۔ یہ عبادت کر کے یہ مطمئن نہیں ہو سکتے ہم نا کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ بھائی بہت سارے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کو آدھا ثواب ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے۔ بہت سارے نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے ان کی نماز۔ ہاں، ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو بے فکر نہیں ہو سکتا کہ ٹینشن فری ہو گیا۔ اس کو سب سے پہلی فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ بھئی جو بھی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو شوال میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ عبادتوں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری عبادتوں کو جو ہم نے انجام دی ہیں قبول فرما لے ہماری طرف سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ کس کی دعا یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا۔ کب کی تھی انہوں نے یہ دعا؟ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کس نے کہا تھا خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بعض سلف یہ دعا پڑھ کے روتے تھے، بعض سلف یہ دعا پڑھ کے روتے تھے کہ اللہ کا خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل۔ خلیل کا مطلب سب سے گہرا دوست، سب سے قریبی دوست۔ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے، پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس کی عبادت اللہ کے یہاں پہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو عبادت کی اس کو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ دعا ہو سکتا ہے عمل قبول نہ ہو، تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری اس عمل کو قبول کر لے۔ ہم 30 روزے رکھ کر کے سوچتے ہیں بس جنت پکی ہو گئی ہماری۔ ہاں، ہم تراویح پڑھ کر کے 30 دن سمجھتے ہیں اب تو ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ ایمان والے بندے کا رویہ نہیں ہوتا۔ ڈرے رہنا، خوف میں رہنا، امید بھی، خوف اور امید، خوف اور امید۔ ایمان والے بندے کا ایک قدم خوف ہوتا ہے، دوسرا قدم امید۔ الجنت بین الخوف والرجا، جنت خوف اور امید کے درمیان ہے۔ امید بھی کرنی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ قبول فرمائے گا، ڈرے بھی رہنا کہ پتہ نہیں قبول نہ بھی ہو سکتا ہے ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کی عبادتیں قیامت کے دن ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو ڈرے رہنا، جب بندہ ڈرا رہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبولیت کے شرف سے نواز دے۔ الذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، لیکن ان کا دل تھر تھراتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ نبی کیوں ڈرتے ہیں یہ، کیوں ان کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے؟ کیا یہ فاسق فاجر لوگ ہیں؟ کیا یہ گنہگار لوگ ہیں؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ یہ فاسق فاجر، یہ گنہگار لوگ نہیں ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن یہ ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ سلف کے ہاں اس لیے آپ ایک معمول دیکھیں گے نا، بہت سارے اسلاف سے یہ بات مروی ہے کہ وہ عید کے دن سوچتے تھے کہ کاش ہم کو پتہ ہوتا کہ کس کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں رمضان کی، تو ہم عید کے دن اس کو جا کے مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو تمہاری عبادت قبول ہو گئی، اور کاش ہم کو پتہ ہوتا کہ ان کی عبادتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں تو ہم اس کی جا کے تعزیت کرتے، اس کی جو ہے جا کر کے اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے کہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئی، جیسے غم میں تعزیت کی جاتی ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بندہ ایک تو عبادت کر کے اس کی قبولیت کا یہ فکر مند ہونا، اور عبادت کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ بعض کئی سلف کا یہ قول مروی ہے کہ سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ سب سے شقی اور بدبخت آدمی کون سا ہے؟ جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے نیکیاں ہم کیسے کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھی بہت محنت سے اور مجلس میں جمع ہوئے تو فلاں دوست کی غیبت کر دی، اب کیا ہوا؟ ہاں، غیبت کر دی اس کی، کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو نماز کی نیکی تھی اس کو دے دی۔ روزہ رکھا اتنی محنت سے
کسی کو گالی دے دی، قیامت کے دن وہ آئے گا ہمارے روزے وہ لے کے چلا جائے گا. ہاں، حج کیا اتنی محنت سے اور اس کے بعد کسی پر تہمت لگا دی، کسی پہ الزام تراشی کر دی، حج کی نیکی اس کو دے دی. اس سے بڑا بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے دعاؤں، اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرنا اور اعمال کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. حقوق کے معاملے میں لوگوں کے حقوق چھین کر کے، ان کا مال کھا کر کے، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈال کر کے اپنی کی گئی عبادتیں ان کے حوالے مت کرو. اپنی کی گئی عبادتیں ان کے حوالے مت کرو. اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے نا کہ اگر مجھے غیبت کرنی بھی تو میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا. مطلب اگر غیبت کرنی ہے تو کسی کی غیبت کروں گا؟ والدین کی، کیونکہ میری نیکیوں پر میرے والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں. اگر نیکی دینی ہے تو والدین کو دو، دشمن کی غیبت کر کے اس کو کیوں اپنی نیکیاں دوں؟ تو نیکی کر کے اس کی قبولیت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا. شیطان بعض مرتبہ ہم کو نیکی سے روکتا ہے، بعض مرتبہ نیکی سے نہیں روک پاتا تو وہ ہم کو نیکیوں کے ضائع کرنے کے راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی اس سے نیکی تو نہیں کرا، نیکی سے نہیں روک سکے، اب کچھ ایسا کرو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے. اس لیے ان چیزوں سے بھی انشاءاللہ موضوع کبھی لیں گے، نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت بچنا ضروری ہے نیکی کرنے کے بعد، کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. جیسے ریا ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، سب سے خطرناک چیز. اللہ نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ تو پھر نماز تھوڑی سی لمبی کر دیتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے، اس کی نیکی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. اس لیے ریاکاری سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. رمضان میں خاص طور پہ ایک معمول ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، شیطان روک نہیں پایا. اب بہت سارے لوگوں کا کیا معمول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت عبادتیں کی، اب اس کو بیان کریں گے الحمدللہ. مطلب شیطان دیکھیے الحمدللہ بول کر کے ہماری نیکیاں ضائع کراتا ہے. الحمدللہ اس مرتبہ 4 قرآن ختم کیا نا میں نے رمضان میں. کس کے لیے ختم کیا؟ جس کو بیان کر لے اس کے لیے ختم کیا. گئی ساری نیکی اللہ کے لیے ختم کیا نا، پھر اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ اعتکاف میں تھا اس مرتبہ میں، ہاں الحمدللہ عمرہ کر کے آیا، بڑا رش تھا. ہاں جس کو نہیں پتا چلا اس کو بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی کو. اللہ کے لیے نیکی شروع کی تھی لیکن کس کے لیے ہو گئی؟ پھر وہ اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے ضائع ہو گئی. شیطان جو ہے نا وہ انسانی سائیکولوجی کا بہت بڑا ماہر ہے. ہاں بہت زبردست جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ ہے، وہ ہماری نفسیات کی کمزوریوں کو جانتا ہے. اس لیے اس کے حربوں سے بچ کر کے رہنا بہت ضروری ہے. نیکیاں کر دی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، پہلی چیز. دوسرا، ان اعمال سے بچنے کی بہت ضرورت ہے جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. تیسری چیز ہے استغفار. آپ بہت ساری نیکیوں کے بعد دیکھیں گے استغفار ہے، مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا. نماز پڑھتے ہیں نا، سلام پھرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. حج کے بعد کیا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. جہاں سے لوگ لوٹیں وہیں سے لوٹ جاؤ اور کیا کرو؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو. عبادتوں کے بعد استغفار کیوں ہے؟ کیا آپ کوئی گناہ کر کے لوٹے ہیں؟ حج کر رہے کے لوٹے ہیں نا، آپ نماز پڑھیے، سلام پھیرا، کوئی گناہ نہیں کیا. استغفار کیا ہے؟ کہ بندہ جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. عبادت ہی کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اعتراف. اللہ کی عظمت تو بہت اعلیٰ ہے، میری عبادتیں اس کو میچ ہی نہیں کر سکتی کبھی. تو ہمیشہ اس کے دل میں اپنی عبادت کے لیے کوتاہی کا اعتراف، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ بات ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکا، کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی. اس کمی کا احساس اس کو بار بار استغفار کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تھی، اس کو قبول فرمائے. یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ صرف کھانے اور پینے سے بچ جانے کا نام نہیں ہے. روزہ تو عبادات کا ایک مجموعہ ہے. بعض علماء نے کہا روزہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو بھی غیر اللہ کے خیالات سے پاک رکھے. دل کا روزہ امام القیم رحمہ اللہ نے فرمایا. تو ہم کیا روزے کا ادا کر سکتے تھے؟ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے، یہ قیام، یہ نماز، یہ قرآن، یہ تلاوتیں، سارا سب کچھ جمع کر لیں، اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکا. استغفار، اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نہیں رمضان کا حق ادا کر سکتے، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے. جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے.
اس لیے عبادتوں کے بعد استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو بہت اعلیٰ ہے نا، ہم اس کی تعریف کا ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم زندگی بھر سجدے میں بھی پڑے رہے کہ اللہ کی عبادت اور تعریف کا ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی حضرت عائشہ رات کی تنہائی میں کہتی ہیں کہ میں آنکھ میری اچانک کھل گئی، بستر کے قریب پٹولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب، ڈھونڈنا شروع کیا، اندھیرا تھا تو پتہ چلا اللہ کے نبی سجدے میں اور دعا پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں نبی سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑا عبادت گزار کوئی پیدا ہوا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار رات کے آخری حصے میں سجدے میں اپنے رب سے جب سب سے زیادہ قریب ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا اوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تعالیٰ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا کی ہے، میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہم کو اپنے واللہ بعض مرتبہ عبادتیں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم کو عبادتوں میں گھمنڈ ہو جاتا ہے، بہت عبادت کر لی۔ غالباً ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی پوری رات سوتا رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی رات بھر عبادت کرے اور اس کے بعد یہ سوچے میں نے آج تو بہت عبادت کی، دوسرے جو سونے والے ہیں ان کو دیکھ کر کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے کہ آج تو میں نے بہت عبادت کر دی۔ عبادت کتنی بھی ہو جائے بھائی، فرشتوں سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے؟ فرشتے پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، ان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، نہ وہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آسمان چرچرا رہا ہے، چرچرانا سمجھتے ہیں نا، وہ جو کبھی اسٹیج پہ بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا، آسمان چرچرا رہا ہے۔ کیوں چرچرا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک قدم کی بھی جگہ نہیں بچی جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو، فرشتوں سے بھر گیا ہے آسمان، اور یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ رکوع، سجدہ، ہم، تسبیح، ذکر و اذکار۔ اور پھر یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتے کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، پوری زندگی صدیوں سے ان کی زندگی ہے بس اللہ کی عبادت کے لیے، اور کہتے ہیں اللہ ہم نے تیری عبادت حق ادا نہیں کیا۔ ہم 30 روزے رکھ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار لیا، بس ختم، اب زندگی کا کھیل، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، رمضان میں روزے رکھ لیے ختم، رمضان ختم، اسلام ختم۔ عبادتوں کے خاتمے کے بعد یہ ذہن کبھی نہیں آیا کہ اس بار تو بہت ہو گیا، اس بار تو خوب عبادت کر لی، اس بار تو حق ادا کر دی عبادت کا۔ بھی کیا حقیقی سطح پہ بھی ہم دیکھیں تو ہمارے روزے، ہماری نمازیں بھی ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اچھی نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، میں اپنے جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے ہماری نماز؟ کتنا نماز میں دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا رہتا ہے؟ حساب کرنے کی ضرورت ہے نا، کتنا اللہ سے دل لگا رہتا ہے، کتنا نماز میں ہم کو اللہ یاد رہتا ہے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ہم سوچیں ہم نماز میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی یاد بسی بھی رہتی ہے۔ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ ہم کو اگر بولے اپنے حساب سے اپنی نماز کا اجر دے دو، 10 میں سے 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، جتنا دینا ہو، ہم کو اپنی نماز کو 10 میں سے 5 دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ کتنی ہم نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں جن کا ہم کو ترجمہ پتہ ہے، کتنی دعائیں پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ پتہ ہے، اور ترجمہ پتہ ہے تو ہم پڑھتے ہوئے ذہن میں ہمارے اس کے ترجمہ ہوتا ہے۔ ہم کئی بار یہ بات کہی نا کہ نماز ہم شروع کرتے ہیں نیت کے ساتھ اللہ اکبر، اس کے بعد آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں نماز، ہاں آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سلام پھیرنے تک کے ہم کو خود بھی نہیں پتا رہتا کہ ہم نے آدمی 4 رکعت نماز پڑھ کے ختم ہوتا ہے، اس سے پوچھو شروع کی 2 رکعت میں تم نے کون سی صورتیں پڑھی، اس کو خود بھی نہیں یاد رہتا ہے، سب آٹو پائلٹ پہ چلتا ہے نا، سورہ فاتحہ ختم، آٹومیٹک جو 4 صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی صورت پڑھ دیتے ہیں، ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہم نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ ان عبادتوں سے اگر ہم ان پہ گھمنڈ کریں، ہاں ان پہ غرور کرنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہم کو جنت مل جائے گی، بس اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ یہی ہو سکا ہم سے، ہے نا، اتنا ہی ہو سکا ہم سے، اللہ تعالیٰ تیری بخشش ہے، تیری مغفرت ہوگی تو انشاءاللہ یہ عبادتیں ہمارے لیے تیری رحمت کا سبب بن جائیں گی، ورنہ عبادتیں پھر ان پہ کیا گھمنڈ، ان پہ کیا غرور ہے۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، بڑی امید والی حدیث ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کو لگا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی جا سکتے ہیں، ہمارے عمل تو بہت کم ہے، اللہ کے نبی تو بہت عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تو بہت ساری نیکیاں ہیں، تو اللہ کے نبی آپ بھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے، تو ہم پھر اپنے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال سے بھی امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تیری رحمت کا باعث بن جائیں گے. ان پہ ہم کیسے گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے استغفار، مغفرت، ہاں، نماز کے بعد استغفار، حج کے بعد استغفار. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا تھی؟ عبادت ہی تو تھی. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تگ و دو، محنت، جستجو، اپنے وطن کو قربان کرنا، اپنے عزیزوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے میں لٹا دیا. اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا، فتح و نصرت مل گئی. سورت نازل ہو رہی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور وکٹری آ جائے، فتح مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پوری جماعت آ کے اسلام قبول کر رہی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب اپنی کامیابی کے شکھر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی کیا ہے؟ گھمنڈ نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، وہاں پر بھی استغفار ہے، مغفرت طلب کریے. یہاں کامیابی کے انتہا پہ پہنچ کر کے بھی مغفرت طلب کرنی ہے. ہم ایک رمضان گزار دیتے ہیں، 4 رکعت تراویح پڑھ لی تو ہم اتنے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے کہ ہم کو لگتا ہے عبادتوں کی ضرورت نہیں، اور فرض بھی چھوٹ رہی ہیں. ہاں، اب کوئی نمازیں کی بھی پابندی نہیں، اب وہ سارے گناہوں کی زندگی بھی شروع کر دی. کیا؟ رمضان میں عبادت کر لی. ہاں، رمضان کی عبادتوں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں ہو سکا، واقعی ہم سے نہیں ہو سکا، کیا ہو سکا ہم سے؟ کیا عبادت ہم کر پائے؟ کیا قرآن کی تلاوت کر پائے؟ ہاں، کتنی نمازیں پڑھ پائے؟ کیا روزے رکھ پائے؟ کتنی ذکر و اذکار و تسبیح ہو گئی؟ اللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے. اپنے عمل کو بڑا مت سمجھ. یہ جو اپنا عمل بڑا دکھتا ہے نا، یہ شیطان کا فتنہ ہے. واللہ اپنے عمل جو بڑا دکھتا ہے نا، اتنا کر لیا میں نے، یہ شیطان کا فتنہ ہے. شیطان ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے. یہ شیطان کا فتنہ ہے. ہاں، بڑی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا دیتا ہماری نظر میں. 10 روپیہ دے دیا مسجد میں تو ایک دم آدمی کو لگتا ہے اب میں تھوڑی میری چلنی چاہیے. 10 روپیہ دیا، امام صاحب کو جا کے ڈانٹوں، 10 روپیہ دیا میں نے، کچھ تو اس کا حق ادا ہو 10 روپے کا. 10 روپیہ بھی مسجد میں دے دیا نا تو آدمی کو لگتا ہے ارے 10 روپیہ ہے نا، اور گناہ میں کروڑوں بھی خرچہ کر دیتا ہے تو شیطان چھوٹا بنا کر کے دکھاتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں ہمیشہ ایمان والا بندہ، اس کو اپنی نیکیاں کم ہی لگتی ہیں، اپنے ثواب کے کام کم ہی لگتے ہیں، اور کیونکہ کم لگتے ہیں تو وہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ بہت ہو گیا ہے نا، اب یہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کو ہم سمجھتے ہیں بہت ہو گیا، پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پھر قرآن پر ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ ایک قرآن تو ختم کر دیا تھا نا رمضان میں. نہیں، اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھیں گے، اور واقعتاً چھوٹی ہے ہماری نیکیاں. ہم نے کوئی تیر نہیں مار دیا بہت بڑا. آپ اللہ کے بندوں کو دیکھیں نا، ہم یعنی 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ کر کے ہم جب باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں فلاں نے تراویح نہیں پڑھی تو حقارت سے دیکھتے ہیں ان کو. کیوں؟ ہم 1 گھنٹہ تراویح پڑھ کر کے آئے. ہاں، 1 گھنٹے کی تراویح ہم کو لگتا ہے کہ کوئی تیر مار کے آ گئے. سلف کا معاملہ دیکھیے نا، جو حضرت عمر نے تراویح شروع کی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، ہم فجر کی ایک دم اختتام شروعات کا وقت شروع ہونے والا ہوتا تھا تب ہم لوٹتے تھے. ہم عصا جو عشاء سے فجر کے تک کے پڑھتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں سحری نہ ہماری چلی ہے. کننا نعتمد علی العصا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ عصا پر ڈیگ لگانی پڑتی تھی. ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وطر پڑھ لیں، بلکہ اب تو صورتحال کووڈ میں بعض لوگوں کو بہانہ مل گیا ہے آدھے پارے والی تراویح کا. ہاں، آدھا پارا تراویح. اللہ کے بندو، یہ قرآن واللہ اس کا احسان، یہ اہل سنت کا امتیاز ہے. تراویح شیعہ تراویح نہیں پڑھتے نا، ہاں، اس لیے ان کے حفاظ بھی بہت کم ہوتے ہیں، ملتے ہی نہیں حفاظ. ہاں، کیونکہ وہ تراویح نہیں. ہمارے جو اتنی بڑی تعداد میں حفاظ، اس کی وجہ کیا معلوم؟ کیونکہ ہم تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے جو بندوبست کیے ہیں اس میں سے ایک تراویح بھی ہے. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ حافظ بنتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ کی تراویح میں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو. جب ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گا تو سپلائی کہاں سے ہوگی؟ ہاں، 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ کر کے ہمیں لگتا ہے بہت بڑا تیر مار دیا. وہ 1 گھنٹے والی تراویح بھی لوگوں نے جو ہے اس میں بھی کانٹے مارنا شروع کر دیے ہیں. بعد میں وہ بہانہ مل جاتا ہے 20 والوں کے پیچھے جاؤ 8 بڑھ کر کے نکل لو. ہاں، وہ بھی چھوٹی سی تراویح یہ بھی. ہاں،
نہیں میں تو یہ نہیں بولوں گا کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن جو ثواب ہے اتنا بڑا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام کے ساتھ نماز شروع کرے اور امام کے ساتھ نماز ختم کرے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہ اس کو نہیں ملتا ہے نا، وہ اس کو نہیں ملتا بیچ میں آگے اٹھ کر کے وہ. تو یہ ہم ان عبادتوں پہ ہم کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہی قبول کر لیں، لیکن ان نیکیوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا کہ میں نے بہت کر لیا اب اور ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے، ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. استغفار، ہمیں اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھو اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھو. ڈر خوف لگا رہنا چاہیے کہ ہماری پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں تو ہمارے گناہ کھا جائیں گے. ہمارے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ بہت ساری نیکیاں تو ہمارے گناہ کھا جائیں گے. ایسے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں جن کا ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. ہاں غیبت ہی اتنا خطرناک نیکی، سب سے گناہوں کو کھانے والی بہت خطرناک چیز تو غیبت ہے. پتہ نہیں غیبت ہی ہماری کتنی نیکیاں کھا جائیں گی. لہٰذا یہ استغفار، پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے؟ قبولیت کے لیے دعا. دوسرا ان اعمال سے بچنا جو گناہوں کو نیکیوں کو کھا جانے والے. تیسری چیز کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی مانگو اللہ سے کہ اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم وہ رمضان کا کیا حق ادا کر پاتے ہیں جو ہو گیا. یعنی رمضان تو کتنے سارے لوگوں کا سوتے میں گزر جاتا ہے. ہماری کمیونٹی میں بیشتر لوگوں کا رمضان آدھا تو سونے میں گزر جاتا ہے، اتنا ہم سوتے، اور باقی جو آدھا بچتا ہے اس میں بہت بڑا حصہ کھانے میں گزر جاتا ہے نا. رمضان ہمارے یہاں کھانے کا مہینہ ہوتا ہے، تو کھانے اور سونے میں کتنا رمضان ہمارا گزر جاتا ہے. باقی تو اور جو شاپنگ، آخری اشرا پورا شاپنگ میں گزرتا ہے، گیمنگ، ہاں بیڈمنٹن، کرکٹ، اور وہ تو اب موبائل تو ہے ہی ہے. تو ہم کیا حق ادا کر پائیں؟ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے ہو سکا تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہے نا. یہ احساس ہمیشہ عبادت کے بعد ہونا چاہیے. استغفار 3 ہو گیا. چوتھا احتساب، حساب کرنا کہ بھائی رمضان کوئی رسم نہیں تھی کہ ہم نے ادا کر دی ختم. رمضان تربیت کا ایک کورس تھا، ایک مدرسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1 مہینے کا کورس کرایا ہے. کورس کرانا کا مقصد کیا تھا کہ اس کورس سے فارغ ہو کر کے تمہارے ہاتھ میں تقوی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب ہم حساب کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ گزار کر کے شوال میں آ گئے تو دینداری کا کچھ لیول بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ ہے نا. علماء نے یہ کہا ہے، کئی علماء نے، کہ رمضان کی قبولیت یہ تو فائنل ہم کو کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن، کہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. لیکن اس کی جو علامتیں ہیں وہ کچھ شوال میں نظر آتی ہیں کہ شوال بندے کا اگر شعبان سے اچھا ہے تو اس کا مطلب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، ہمارا قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو ہم اپنا حساب کریں کہ کیا ہمارا شوال ہمارے شعبان سے اچھا ہے. ہاں اگر ہم شوال میں شعبان میں فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو کیا ہم شوال میں پابند ہو گئے نمازوں کے؟ صورتحال تو ایسی نہیں دکھ رہی ہے. بلکہ اب کیونکہ فجر ذرا سا اور پہلے ہونے لگی ہے تو شعبان سے پہلے جو شعبان میں جو تھوڑے بہت فجر میں نمازی دکھتے تھے شوال میں وہ بھی نہیں دکھ رہے. ہاں کتنی بڑی غداری اللہ سے، کتنی بڑی بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہاں وہ رشتہ جو حالات کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے وہ خلوص والا رشتہ نہیں ہوتا ہے نا. خلوص والا رشتہ کون سا ہے؟ حالات جیسے بھی وہ رشتہ بنا رہے، یہ وفاداری والا رشتہ ہے. بھئی کوئی بیوی ہو 1 مہینہ شوہر سے بڑی محبت اور خدمت اور سارے حقوق اس کے ادا کرے، باقی 11 مہینہ کوئی تعلق نہ رکھے، اس کو آپ اچھی بیوی سمجھیں گے؟ وہ وفادار بیوی ہے. یا کوئی ایک شوہر 1 مہینہ تو اپنی بیوی کی خوب خدمت کرے، سارا اس پہ خرچ کرے، باقی 11 مہینہ سے تعلق توڑ لے، تو آپ اس کو اچھا شوہر سمجھیں گے؟ پر ہم بندوں میں سے کتنے بندے ایسے ہیں جن کا اللہ سے تعلق صرف رمضان میں ہوتا ہے بس. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے صرف رمضان کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے. پہلے ہفتے ہی بس ان کو سارا جوش ہے وہ پہلے ہفتے کے لیے رہتا ہے، پہلے عشرے کے لیے رہتا ہے. تو ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بندہ نہیں بننا ہے. اپنا احتساب کریں. اگر ہم فرائض کی پابندی نہیں کر رہے تھے تو کیا ہم رمضان کے بعد فرائض کی پابندی کرنے لگے؟ ہم فرض نہیں پڑھ رہے تو کیا ہم فرض پڑھنے لگے؟ اور اگر فرائض کی پابندی بھی کر رہے تھے تو بھی رمضان میں نوافل میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا ہمارے؟ ہے نا. ایک نماز کی کیٹیگری، صدقات کی کیٹیگری ہے اور دیگر نیکیاں ہیں، تو ہم دیکھیں کس نیکی میں امپرومنٹ ہوا ہے ہمارے.
دنیا میں امپروومنٹ چاہتے ہی نہیں چاہتے ہیں. جو آدمی یہاں پہ 100 کروڑ کما رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 200 کروڑ کماؤں, کہ نہیں چاہتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا 100 کروڑ ہو گیا بس. ہاں, ہر نعمت میں ہم اضافہ چاہتے ہیں. نیکیوں میں ہمارے قناعت کا جذبہ ہو گیا ہے, بس فرض پڑھ لینے کافی ہے. 100 کروڑ نہیں کافی, 200 کروڑ چاہیے. ہاں, دنیا میں قناعت ہونی چاہیے کہ بندہ اتنا ہے کافی ہے. تو دنیا میں قناعت نہیں ہے, دنیا میں لالچ ہے, ہرس ہے, بڑھتا جائے بڑھتا جائے. اللہ نے فرمایا ایک سونے کی وادی بھی مل جائے تو کیا سوچتا ہے؟ 2 ہوتی تو اچھا تھا. 2 ہو جائے تو سوچے گا 3 ہوتی تو اچھا تھا. دین میں نہیں سوچتے, دین میں سوچتے ہیں فرض تو پڑھ رہے ہیں کافی ہے. بھائی فرائض کی پابندی کر رہے تھے تو اب نوافل میں سوچو نا کہ کیا اضافہ کر سکتے ہو. سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے. دنیا میں ہم دنیا کی نعمتوں میں اضافہ سوچتے ہیں نا, ایک فلیٹ ہے تو سوچتے ہیں ایک فلیٹ اور ہو جائے. ہاں, کہ 2 بیڈ روم میں تو سوچتے ہیں کہ 4 بیڈ روم 5 بیڈ روم ہو جائے. چھوٹے علاقے میں تو سوچتے ہیں کہ پوش علاقے میں ہو جائے. ایک بیوی تو سوچتے ہیں 3-4 ہو جائے, نہیں سوچتے. ہر نیکی دنیا کی نعمتوں میں ہم چاہتے ہیں خود اضافہ ہو. اور آخرت میں نماز تو پڑھ رہے ہیں نا 5 وقت کی. بھائی اللہ کے بندو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی اسکوپ تو دیکھو نا کہ کوئی نماز کا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے. پوری رمضان ایک عبادت بتاتا ہوں کتنی آسان سی. پورا رمضان ہم فجر کی نماز میں فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے. اگر یہ عادت ہم کو رمضان میں لگ گئی ہے, اس کا کتنا اچھا استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال میں بھی ہم وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں. آپ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں نا تہجد. 2 رکعت پڑھیں, 2 رکعت پڑھیں. ایک والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. جو بندہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اللہ. شروعات کر کے آپ دیکھیں نا بھائی 2 رکعت پڑھیں, آپ تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھیں. یا ایک کتنی پیاری نکل لگ میں بتائی, فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہو, اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو. کیا ثواب ہے اس کا؟ حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. تام متین. اللہ نے فرمایا پورا حج عمرہ کے برابر ثواب ہے 2 رکعت نماز کا, کہ وہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھے رہو. ہم کر سکتے ہیں نا, بہت مشکل چیز تو نہیں ہے. اذکار ہیں, دعائیں ہیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو پورا قرآن ختم کرنے سے عاجز ہے, کہ پورا قرآن نہیں ختم کر سکتا رات میں. اور کیسے ختم کرنا ہے پورا قرآن؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا. ایک سورہ اخلاص کا ثواب 1/3 کے برابر ہے. ہاں, اللہ نے فرمایا کہ 1/3 قرآن پڑھنے سے کون عاجز ہے, 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا. ایک سورہ اخلاص پڑھو, 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو نیکیوں کو ڈھونڈیں کہ نیکیوں کا اسکوپ کہاں کہاں ہے. اور میں خاص طور پہ رمضان کے اس خاتمے کے بعد میں نصیحت کروں گا کہ علماء سے تعلق قائم کریں. بیشتر لوگوں کے دین سے دور ہونے کی وجہ دین کے علماء سے دور ہونا ہے. آپ عالم کے ساتھ کسی نہ کسی ایک عالم کو, ایک اچھے عالم کو, اس کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق قائم کریں. کہ بھائی دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے نا علمی تعلق. علمی تعلق تو بھائی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کسی نہ کسی عالم کو فون کریں گے, پوچھ لیں گے. پر ایک ہوتا ہے اپنی قلب کی اصلاح کے لیے اہل علم سے تعلق رکھنا, ان کی مجلسوں میں بیٹھنا, ان کے دروس سننا. خاص طور پہ ایسے علماء کو منتخب کریں جن کے دروس سے, جن کی صحبتوں سے, جن کی باتوں سے آخرت یاد ہوتی ہے, آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے, اللہ سے تعلق بنتا ہے, دنیا کی محبت کم ہوتی ہے دلوں میں. بہت سارے ایسے علماء ہندوستان میں, آپ کے بہت سارے علماء ہیں. شیخ عبد الحسیب صاحب ہیں, شیخ عبد العظیم مدنی ہیں, ہاں, شیخ ابو رضوان محمدی ہیں, شیخ مقیم فیضی حفیظ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں. بڑی تاثیر ہے ان کی باتوں میں. الحمدللہ ان کی دروس جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں یوٹیوب پر صوبائی جمعیت کے, آپ سنیے ان کو. میں خود میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائیں, کئی مجلسوں ان کے ساتھ ایسی بھی کہ دنیا سے آدمی کا دل اچاٹ ہو جائے. تو پھر انہوں نے وہ بیماری کی حالت میں شیخ مقیم نے جو بہت قریب سے موت کو دیکھا ہے نا, وہ ان کی زبان میں, ان کی دروس میں وہ تاثیر آپ محسوس کریں گے. اللہ مغفرت فرمائے, ہے نا. عرب کے بہت سارے علماء ہیں. شیخ عبد الرزاق البدر ہیں, جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی, جو عربی نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے بہت سارے تو ویڈیوز الحمدللہ سب ٹائٹل کے ساتھ شیخ عبد الرزاق البدر کے یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں. علماء سے اصلاحی تعلق بھی قائم ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دین سے دوری کا وجہ ہے کہ مطلب ایک رسمی طور پہ دین سے تعلق ہے, نہ علماء سے تعلق ہے, نہ علماء کی مجلسوں میں آنا ہے, نہ اصلاحی مجلسوں میں شریک ہونا ہے. ہاں, آدمی فلمیں دیکھنے کے لیے 3 گھنٹہ وقت نکال لیتا ہے فاسق فاجر آدمی, اور دینی مجلسوں میں آدھا گھنٹے کا وقت نہیں نکلتا ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, علماء سے آپ جڑ جائیں. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم نہیں دیتے تھے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ تزکیہ بھی کرتے تھے نا, وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بھی کہا نا, اللہ کے نبی علم بھی دیتے تھے, تزکیہ بھی کرتے تھے, دلوں کو پاک بھی کرتے تھے. تو علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھے تو یہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, نفس کو پاک کرتے ہیں. اس لیے علماء کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق بنا کر کے رکھنا یہ ضروری ہے. دیکھیے بعض لوگ اس معاملے میں اتنا غلو میں چلے جاتے ہیں, پورے مریدی والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا, تو وہ انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی مریدی بن جائیں پھر, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بس دین کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کافی ہوں, میرا مطالعہ کافی ہے. ایک اصلاحی قسم کا تعلق اہل علم سے ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اہل علم کی اس میں شریک ہونا چاہیے. کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہم شہر کے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں رکھی ہیں, اتنی بڑی تعداد میں آپ کے شہر میں علماء ہیں. لوگ ترستے ہیں واللہ, میں کبھی باہر جاتا ہوں نا, ممبئی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگ علم کے لیے ترس رہے ہیں, ان کو علماء نہیں میسر ہیں دین کا علم سکھانے کے لیے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے علاقے میں آتے ہیں, 4 قدم آپ کی بلڈنگ سے نکل کر کے لوگ یہاں تک نہیں آ پا رہے. میں عالم نہیں ہوں لیکن بہت سارے علماء آتے ہیں نا, 4 قدم نکل کر کے لوگ اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آ پاتے, آدھے گھنٹے کا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے. بعض لوگوں کے اندر دین کا جذبہ بہت ہے, پر جذبہ کس فائدے کا اگر آپ کو نیکی کا علم ہی نہ ہو تو. اگر نیکی کا علم نہ ہو تو نیکی کرنے کے جذبہ کیا فائدے کا آپ کا. بھائی اب اہل علم کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نیکیوں کا راستہ دکھائیں گے نا, یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ نیکی کا راستہ ہے. کب؟ جب آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کے اندر جذبہ تو بہت ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو بس وہ 4 نیکیاں ہی پتہ ہیں. بھائی جیسے گرمی کا موسم ہے, پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانے کا صدقہ ہے نا. پانی پلانے کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے, ایک نیکی ہے. کوشش کرنا چاہیے ان کے اندر. تو اپنا حساب کریں, اپنا احتساب کریں کہ رمضان ختم ہو گیا, کیا اسلام بھی ختم ہو گیا ہمارا؟ ہماری نمازیں بھی ختم, ہمارا قرآن بھی ختم. خوب رمضان میں قرآن پڑھا, لیکن اب رمضان کے بعد میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں, رمضان کے بعد ایک رکوع ختم کیا, ایک پارہ ختم کیا؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا یا رمضان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں رمضان کے لیے قرآن نازل ہوا, بس رمضان ختم ہو گیا. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کتنا دن ہو گیا ختم ہو کر کے؟ 15 دن تو ہو گئے نا. ہاں 13, 14, 15 چل رہا ہے. آدھا مہینہ ختم ہو گیا رمضان جانے کے بعد, کیا ایک بار ہم نے قرآن ختم کیا؟ یہ قرآن کے ساتھ غداری نہیں, اللہ نے ہدایت ہدی للناس فرمایا, سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, ہم سے نہیں. ہاں کتنا صدقہ تو خیرات کیا ہم نے. اس لیے رمضان کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ جو نیکیاں آپ رمضان میں کر رہے تھے اتنی کوانٹٹی میں تو نہیں. بھائی ظاہر کی بات ہے رمضان میں نیکیوں کی کوانٹٹی بہت ہائی ہوتی ہے. اگر کسی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ نہیں پورا جیسا رمضان میں کرتے ہو ویسا رمضان کی بات بھی کرو, جب وہ رمضان میں بہت زیادہ کر رہا ہوتا تھا تب, ہے نا. بھائی ظاہر سی بات ہے, اللہ کے بارے میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان میں محنت کرتے تھے عام دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے, پر اللہ کے رسول بہت کرتے تھے. تو وہ جو بہت کر رہا ہو اس سے تو نہیں مطالبہ کیا جا سکتا کہ تم رمضان کے بعد بھی اس بہت کو کنٹینیو کرو. لیکن اگر ہم تھوڑا بہت ہی کر رہے تھے ویسے بھی, تو اس کو جو بھی نیکیاں کر رہے تھے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رکھیں. ٹھیک ہے آپ نے رمضان میں بہت صدقات دیے, اب تھوڑا ہی دیں, لیکن صدقے کا جو ایک وہ ہے وہ ختم نہیں ہو, سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. آپ رمضان میں عبادتیں کر رہے تھے, تراویح پڑھ رہے تھے 1 گھنٹے کی, تو 10 منٹ ہی صحیح ایک تہجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھ لیں. رمضان میں آپ روزے رکھ رہے تھے, اب باقی مہینوں میں 2-3 ہی روزے صحیح لیکن کچھ نہ کچھ روزے رمضان کے علاوہ مہینوں میں رکھ لیں. تو یہ رمضان کی برکتوں کو اگلے رمضان تک کے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں, احتساب کریں, استقامت دکھائیں. آخری بات ہے کہ اللہ جو بھی نیکیاں آپ نے کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کو جوش نہیں چاہیے, ہاں کہ بہت جوش میں آیا بہت سارا کر دیا اور اس کے بعد لہروں کی طرح اٹھے اور جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیو کریں, تھوڑا سا ہی کریں لیکن کنٹینیو کریں. حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کو محبوب نیکیاں کون سی ہے؟ جس کو بندہ کنٹینیو کرتا ہے, چاہے تھوڑا سا ہی کیوں, تھوڑا سا کرے لیکن کنٹینیو کرے, برابر اس کو کرتے رہے, اصرار کرے اس پر. صحابہ کرام نا نیکیوں سے زیادہ اس بات کی فکر مند ہوتے تھے کہ اگر نیکی میں نے شروع کر دی تو میں اس پہ ہمیشہ کر پاؤں گا کہ نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کام شروع تو کر دیا تھا, اب عمر ہو گئی, اب بھاری پڑتا ہے لیکن کر رہے. کیوں؟ وہ چھوڑتے نہیں تھے. یعنی جیسے جوانی میں نماز پڑھنی شروع کی, اب بڑھاپا آ گیا تو پیروں میں درد ہے, تکلیف ہے, لیکن اب وہ کیونکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک معمول بنا لیا ہے اس کو, تو اب اس کو کم کرنے سے بچتے تھے. تو ایک عبادتوں میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, استقامت ہونی چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھین لی نا, کہ رمضان ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحت چھین لی, کہ بیمار کر دیا, ہاں, یا اولاد چھین لی ہے,
یا جائیداد اور مال چھین لیا، کچھ نہیں چھینا، اللہ کی نعمتیں تو جاری ہے، تو ہماری عبادتیں کیوں ختم ہو گئی پھر؟ ہاں، ہماری جب اللہ نے نعمتیں دینا بند نہیں کی تو ہم عبادتیں کرنا کیوں بند کر دیں؟ اس لیے شوال کو اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ بناؤ، شوال کو شیطان کو خوش کرنے کا مہینہ مت بناؤ۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان میں اللہ کو خوش کرتے رہے، شوال میں شیطان خوش ہو رہا ہے۔ شیطان آزاد ہو کر کے آ رہا ہے تو دیکھ رہے نہیں میرا بندہ میرے ہاتھ نہیں ہے، قابو میں، اس کو فرق نہیں پڑا رمضان سے۔ شوال میں انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، شوال میں بھی کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو غفلت والی زندگی بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے، غفلت سے باہر نکلیے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین شوال کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین رمضان کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین سارے سالوں کا رب ہے۔ تو وہ جو بعض علماء نے کہتے ہیں نا کہ ربانی بنو رمضانی مت بنو، ہمارے یہاں رمضانی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ربانی مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ رمضان کی برکتیں ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے برکتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے برکتیں جاری ہیں الحمدللہ۔ تو ایک رمضان انشاءاللہ تعالی ہم کو شوال کو اور محنت کر کے اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ بنانا ہے، اور اس کے بعد کے مہینوں کو بھی اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ بنانا ہے۔ ہاں، خوب عبادتیں جو بھی ہم سے ہو سکتی ہیں، فرائض پر تو کوئی کوتاہی ہی نہیں کرنی بھائی۔ فرائض کا تو رمضان میں نے اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں، فرائض کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرائض جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو آپ کو رمضان میں بھی کرنی تھی، وہ تو شعبان میں بھی کرنی تھی، وہ تو شوال میں بھی کرنی ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ نفل میں دیکھیں کہ آپ کیا کیا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اپنا درس ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے نا، آسان نیکیاں، ہاں شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ آن لائن نہیں سن رہے تھے، اس میں نے کچھ اعمال آپ کو بتائے ہیں جو بہت آسان ہے اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں نیکیوں کے لیے کہاں کہاں اسکوپ موجود ہے، کون کون سی جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ اور واللہ یہ نیکیاں بہت آسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے بہت آسان رکھا ہے۔ تو نیکیوں کو بڑھانے کی یعنی امپروومنٹ، اپنی دینداری کے اندر امپروومنٹ لانے کی انشاءاللہ ہم کو شوال میں کوشش کرنی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور رمضان اللہ نے رکھا ہوگا تو پھر اس رمضان میں انشاءاللہ اور پھر نیکیوں میں بڑھتے چلے جانا ہے نا، ترقی کرتے چلے جانا ہے نیکیوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر۔ ہاں سوال ہے؟ جی جی بولیے، کیا سوال ہے؟ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی گھر میں فرض نماز، اقامت کرنی، یا آدمی بھی اگر گھر میں پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے، ہاں اقامت کہنی ہے، نماز سے پہلے اقامت کہنا چاہیے۔ وہ سوال ہے عورت ہو یا مرد ہو، نماز سے پہلے اس کو اقامت کہنا چاہیے۔ فرض نماز، فرض نماز سے پہلے، ہاں فرض نماز سے پہلے اقامت ہے نا، نفل سے پہلے تو اقامت ہے۔ کیا ہوگا؟ وہی اللہ اکبر جو تکبیر اذان کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے اقامت، تو وہ آپ کو فرض نمازوں میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ فرض نمازوں میں اقامت ہے، خواتین کے لیے بھی ہے اقامت بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی اقامت ہے۔ اور شوال کے روزے کے تعلق سے کیا سوال ہے؟ میں کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں، پورے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے شوال کے 6 روزے؟ نہیں، پورے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا نا کہ شوال جو رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس میں کہیں پابندی نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی رکھنے، جب پورے مہینے میں شوال ختم ہونے سے پہلے پہلے جو 6 روزے رکھ لے گا اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آپ کو بتایا ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہے کہ کبھی آپ کھل جائے رات کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی معاشرے کی روایت بن سکتے ہیں کہ 8 اور 11 سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھا، پر 8 سے کم پڑھ سکتے ہیں نا۔ وہ حدیث میں یہ ہے کہ 8 سے زیادہ اللہ کے نبی نہیں پڑھا، پر ایسا نہیں کہ 8 سے کم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نماز رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں، اور جب فجر کا خوف ہو تو پھر 1 رکعت بھی پڑھ لے بندہ، تو 2 رکعت تو چاہے 2 رکعت 8 مرتبہ پڑھ لے یا 2 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ قیام اللیل جو ہے وہ رات کی نماز کا نام ہے، تو چاہے وہ 2 رکعت پڑھ لے چاہے 4 رکعت، کوئی واجب تو ہے نہیں کہ 8 رکعت پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے نا، وہ تو نفل نماز ہے، تو نفل نمازوں میں اختیار ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے 4 پڑھ لے، 1 نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ 1 تو وتر ہو جاتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا جیسے صبح فجر کے وقت میں ہمارے علاقے میں پانی آتا ہے نا، تو وہ اسی جگہ پر تو فجر پڑھ کے نہیں بیٹھ سکتی، پانی کے لیے آنا جانا پڑتا ہے یا کسی راستہ تو ضروری ہے کہ اسی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کسی عذر کی وجہ سے اٹھنا پڑے تو دیکھنا پڑے گا علماء نے اس بارے میں، کیونکہ حدیث میں تو یہی تاکید ہے کہ نماز پڑھ کر کے بیٹھے رہے۔ کیا اقامت فرض نماز کے چاہے وہ مرد ہو یا عورت شرط میں سے ہے؟ شرط نہیں ہے اقامت، شرط نہیں، مسنون ہے، مسنون ہے کہ اقامت کرے۔ شرط تو میں نہیں جانتا کہ کسی نے بھی اس کو شرط کہا ہو نماز کے لیے، شرط نہیں ہے اقامت، مسنون ہے، یعنی انفرادی طور پہ مسنون ہے۔
ایک سوال یہ عورتوں کا کہ ایام حیض میں ہاں اذکار وغیرہ پڑھ سکتے بالکل پڑھ سکتی ہے. ایام حیض میں سب کچھ کر سکتی ہے, نماز اور طواف نہیں کر سکتی ہے. قرآن بھی پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن چھونے کے بارے میں اختلاف ہے, پھر قرآن پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم واخر دعوانا رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.